بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈے ولاگس کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ حاضر خدمت ہوں۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ہمارا ایپیسوڈ تھا وہ تھا جی بادلوں کی اقسام اور اس کی فارمیشنز کے حوالے سے، کلاؤڈ ٹائپس، اور تو مجھے اس میں جو ہے وہ کچھ گزارشات آپ لوگوں سے موصول ہوئی ہیں، کچھ سجیشنز ہیں اور کچھ کوئریز ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے جی کہ کلاؤڈ ٹائپس تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی کلاؤڈ کے بننے کا جو عمل ہے اس کو تھوڑا سا بتائیے، اس کو تھوڑا سا سمجھائیے۔ تو میں اس میں جو ہے کچھ اگر تشنگی رہ گئی ہے باقی کچھ، تو اسی ٹاپک کو جو ہے وہ آج کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری زمین جو ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 3/4 پانی سے بھری ہوئی ہے۔ ایک قدرتی عمل بخارات بننے کا، ایواپریشن کا جو ہے وہ زمین کی سرفیس پہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس عمل میں ہوتا کیا ہے کہ بالکل ٹائنی پارٹیکل جو ہیں وہ پانی کے بخارات کی شکل میں، گیس کی شکل میں زمین کی سطح سے، سمندروں سے، دریاؤں سے، ندی نالوں سے اٹھتے رہتے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے وہ قطرات، وہ بہت ساری گیسیس فارم میں جو پانی ہے وہ زمین کے اطراف معلق رہتا ہے۔ گرم ہوا کی وجہ سے یا گرم موسم کی وجہ سے بہت سارا جب اوپر کی طرف ٹریول کرتا ہے ہوا کے ساتھ یہ رابطہ، یہ سلسلہ، تو جس وقت آپ اوپر اپر ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں تو آپ کو کچھ تھوڑی سی ٹمپریچر چینج ہوتا ہے، تو اس وقت یہ جو ٹائنی بخارات ہیں، ویپرز ہیں، یہ جا کے لیکوڈ فارم لے لیتے ہیں ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب یہ ہے کہ زمین کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہمارے پاس جو ایٹماسفیئر ہے اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ ڈسٹ ہے، کچھ گیسیں ہیں، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کچھ ایسے طبعی اور کچھ انسان کے پیدا کردہ کچھ عوامل ہیں، فار انسٹنس جیسے اسموگ ہے۔ پھر اس کے بعد سمندر سے جب بخارات کی شکل میں جو ہے وہ پانی اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ڈسٹ ہے ہماری، یا یہ جو سالٹ ہے، یہ اس پانی کی بخارات کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، اور جب ایک خاص جگہ پہ چلا جائے تو وہاں پہ جا کے ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے۔ جب ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے تو یہ پارٹیکلز جو ہیں یہ لیکوڈ فارم اختیار کر لیتے ہیں، مائع کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کل ایک میں نے ٹرم استعمال کی تھی CCN، کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلیائی۔ اچھا جی، اب اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم پہلے کنڈنسیشن دیکھتے ہیں کہ کنڈنسیشن کیا چیز ہے۔ اگر گرمیوں کے موسم میں آپ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی کوک ڈال کے اس کو باہر انوائرمنٹ میں لا کے رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ساری اطراف میں اس گلاس کے جو ہے وہ آپ کو بہت سارے پانی کے قطرات جو ہے وہ محسوس ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کیوں کر ہوا ہے؟ یہ بیسیکلی کوئی گلاس کے اندر سے تو پانی باہر نہیں آیا، یہ کنڈنسیشن ہے، حرارت کی ترسیل کا، ہیٹ کے ٹرانسفر ہونے کا ایک عمل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس انوائرمنٹ میں ہر وقت گیسیس فارم میں جو ہے بخارات موجود ہیں، تو جس وقت آپ کے پاس یہ لیکوڈ اور کول جو ہے، چلڈ جو ہے وہ بوتل یا پانی جو ہے وہ آپ نے گلاس میں رکھا، تو اس کی جو سرفیس ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے اس گرم بخارات کو، ویپرز کو، اور جو اس کے ساتھ آتے ہیں، لگتے ہیں، چمٹتے ہیں، تو اس کے ٹھنڈے ٹمپریچر کی وجہ سے وہ بھی اپنی جو گیسی شکل ہے، گیسیس فارم ہے، اس سے وہ بدل کے لیکوڈ فارم میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلیائی میں ایک جو دوسری چیز ہے وہ ہے نیوکلیائی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ایلیمنٹ موجود ہے دنیا میں، جو بھی میٹر موجود ہے، جب اس کو ہم
سب پارٹیکل یا پارٹیکولیٹ پہ لے جاتے ہیں تو اس کی ایک اینڈ فارم جو آ جاتی ہے وہ مالیکیولز آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اٹامک فارم آ جاتی ہے، جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ ایٹمز ملتے ہیں تو پھر مالیکیول بن جاتا ہے۔ اور ایٹم کی فردر جب ساخت کو اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایٹم میں بہت سارے ذرات ہیں، بہت سارے فردر اس کو جو ہے سب کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز۔ الیکٹرانز ایسے ہیں جو کہ نیوکلیس سے باہر مدار میں رہتے ہیں، اور باقی جتنی چیزیں ہیں، پروٹونز ہیں، نیوٹرانز ہیں، اور جو بھی باقی ذرات ہیں وہ سارے اس نیوکلیس کے اندر رہتے ہیں، جو کہ اس کا ایک مین مرکزہ، ایک مین حصہ موجود ہوتا ہے۔ نیوکلیس کی جمع ہے نیوکلیائی۔ تو یہاں سے جو ہے وہ بادل بنانے کا، یا بادل بننے کا جو ایک عمل ہے اس کو ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ فضا میں موجود معلق ڈسٹ پارٹیکلیٹ جو ہیں، یا اسموگ ہو گئی، یا سالٹ ہو گیا، جب یہ ویپرز فارم میں جو ہے وہ پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، اس جو ڈسٹ ہے، اس سالٹ ہے، اس کو ساتھ لیے جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سالٹ موجود ہو یا مٹی موجود ہو، آپ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں یا پانی اس کے اوپر ڈالیں تو ان کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ اس پانی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اس پانی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو یہی جو چھوٹے نیوکلیائی بن جاتے ہیں، نیوکلیس کی جمع نیوکلیائی ہے، تو ایسے چھوٹے پارٹیکلیٹس، ایسے چھوٹے جس میں ڈسٹ بھی شامل ہے، جس میں سالٹ بھی شامل ہے، اور دیگر ہلائچیں شامل ہیں، اسموک شامل ہے، وہ نیوکلیائی جو ہیں جس وقت وہ ٹھنڈے ہونے پہ، ٹیمپریچر پہ، جب وہ واٹر ویپرز آ جاتے ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ایک مظہر ہے، یہ جو ایک کمبینیشن ہے، یہ اوورآل پانی کے لیے یا آئس کے لیے زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے بالکل اپر ایٹماسفیئر پہ جا کے، تو یہ بادلوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ جو بادل بنتے ہیں، یا جو ہماری زمین کی سرفیس سے بخارات اٹھ جاتے ہیں اور جو بادل کی فارم ہے، تو وہ آپ کا بہت سارا ڈسٹ میٹر جو ہے وہ بھی اڑا کے لے جاتے ہیں، یعنی آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے اس کی صفائی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور فیکٹر جو ڈیو فیکٹر ہے، جسے ہم گرمیوں میں شبنم کہتے ہیں، وہ بھی ایک کلاؤڈ سے ہی ریلیٹڈ چیز ہے، کہ جس میں وہ کلاؤڈ تک اس فارمیٹ، اس ہائٹ تک نہیں جاتا، بلکہ اس سے نیچے ہی جو ہے وہ فارم جو ہے وہ گیسیس سے لیکوڈ لے لیتا ہے، اور وہیں پہ ہی اسی تھوڑے آلٹیچیوڈ پہ ہی، اسی تھوڑی جو ہے وہ ہائٹ پہ ہی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ زمین کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ تو نارملی جو ہے گرمیوں کے موسم میں اس طرح سے آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے کہ صبح کے ٹائم پہ آپ جب باغ میں، یا آپ جو ہے باہر گراس میں یا پھلوں میں یا درختوں میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت سارا پانی جو ہے وہ ڈیو ڈراپس جو ہیں وہ اس کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، وہ آ جائے گا جی ایئر کوالٹی، اور ایئر کوالٹی کے اندر جو ہے وہ پولوشن کی تعداد کیا ہے، اسموگ یا ڈسٹ میٹرز جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور وہ کس طرح کمپریس ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اسموگ کی یا ایک معلق فضا میں معلق ہو کے ایک ڈسٹ کی سی جو ہے شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ آج کل کا جو ہے وہ کافی برننگ ایشو بھی بنا ہوا ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے ہیں کہ پولوشن میں، ایئر پولوشن کوالٹی کے حوالے سے لاہور جو ہے اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ جی وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے کیا عوامل ہیں اور یہ کس طرح سے بنتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے جو کمنگ لیکچرز ہیں وہ ان چیزوں کو ہی کمپرائز کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج جو بادل کی فارمیشن ہے، کلاؤڈ فارمیشن ہے، وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ہم ایئر کوالٹی کے حوالے سے، ایئر پولوشن کے حوالے سے جو ہے مزید کچھ ڈسکس کریں گے چیزوں کو۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ہونے کے بعد۔